میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، مدینے کا بھکاری ہوں مدینے کی غذا دے دے، اور ہمارے گھر بھی پیدا ہو صلاح الدین ایوبی، خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے، خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے۔ میرے مولا نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، اور نبی کے نبی کے نبی کے نبی کے نبی کے نبی کے عشق کی ضرورت ہے پھر سے زمانے کو، زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے، زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے، زمانے کے لیے مولا، ارے ماشاءاللہ، زمانے کے لیے مولا کوئی احمد رضا دے دے، اور رضا کے علم کی ضرورت ہے پھر سے زمانے کو، زمانے کے لیے مولا کوئی اختر رضا دے دے، زمانے کے لیے مولا کوئی اختر رضا دے دے، لحد میں جذبہ پوتراب کر دوں گا، سوال جو بھی ہو لاجواب کر دوں گا، فرشتوں میرے گناہ زیادہ ہے تو کیا، میرے نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا، میرے نبی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا۔ آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے خطیب خصوصی مفکر اسلام، خطیب اعظم ہندوستان، ادیب شہیر، محقق عصر، استاذ العلماء، حضرت علامہ مولانا الشاہ حضور مفتی نوشاد مصباحی الازہری صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی کی آمد ہے۔ پورا مجمع میں چاہتا ہوں جیسا مہمان ویسا سمان، آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے اور استقبالیہ نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی خاموشی کے ساتھ اگر آپ تقریر سنیں گے تو کیسا رہے گا؟ شاعر کہتا ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر غلام مصطفیٰ دمدار ہونا چاہیے، رفتہ رفتہ آ گئی کھڑکیوں سے کمرے میں دھوپ، اب آپ کو نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ تو پورا مجمع بیداری کے ساتھ استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، آپ کی خطابت پر تو پوری ملت ناز کرتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ومن وفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد سیدنا بارک مولانا وسلم محمد مبارک وسلم وسلم، علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلاة و علیہ سلام وسلم۔ علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، بے شک
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سیاروں کے۔ اور مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ اور جانو دل تیرے قدم پر وارے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور ایک شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ اور ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی۔ اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ آئیے ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ حجرات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اہل ایمان کے خطاب سے 5 مرتبہ ندا کی ہے، 5 مرتبہ خطاب کیا ہے، اور ان 5 خطابات کے ذریعے اپنے بندوں کو بہت سارے احکام پہنچائے ہیں۔ یہ 5 خطابات کیا ہیں اور ان کے اندر کیا کیا احکام اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں؟ میرے بزرگ اور دوستو، یہ احکام وہ ہیں کہ اگر ہم نے ان احکام پر عمل کر لیا اور اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ان کو نافذ کر لیا، تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری برائیاں اور خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آئیے یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت کے وہ 5 خطابات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلا خطاب اللہ رب العزت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العزت بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔
اس سورہ مبارکہ کا سب سے پہلا خطاب یہ ہے کہ اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دراصل ہوا یوں کہ صحابہ کرام جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روزہ نہیں رکھتے اور صحابہ کرام رمضان المبارک سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے روزہ رکھنا شروع مت کیا کرو، بلکہ میرے نبی کے روزہ رکھنے کا انتظار کیا کرو۔ جب رمضان المبارک میں میرا نبی روزہ رکھنا شروع کر دے اس وقت روزے رکھنے کی ابتدا کیا کرو اور میرے محبوب پر میرے نبی پر سبقت نہ کیا کرو۔ یہ خاص اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، بلکہ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام اہل ایمان کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کا تمام اہل ایمان سے یہ خطاب ہے کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں قدم رکھیں تو ہمیں اپنی خواہش کے اعتبار سے، اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنی لائف کو انجوائے نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہماری طبیعت، ہماری فطرت چاہے کچھ کہے، ہمیں جو زندگی گزارنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، بتانا یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی بھی امر کا فیصلہ کریں تو ہم اپنی رائے سے نہ کریں، اپنی طبیعت سے نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کام کے سلسلے میں، اس امر کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی طبیعت سے زندگی گزاری یا اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میرے بزرگوں اور دوستوں پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام مراحل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہیں اور ان کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، مذہبی امور ہوں یا سیاسی اور سماجی یا معاملاتی امور ہوں، غرض کے کیسے ہی امور کیوں نہ ہو، ہمیں تمام معاملات میں، تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنا۔ مثلا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قانون دیا ہے، شریعت کا قانون، کہ لوگوں روزانہ تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ روزانہ ہماری طبیعت یا ہمارا نفس یہ چاہے گا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے میں بڑی پریشانی ہے، بڑی مشقت ہے، کبھی کبھی ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا ہوتا ہے، یہ ہماری طبیعت ہے، ہمارا نفس ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے نفس کو نہیں دیکھنا ہے،
بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو قوانین ہمیں عطا کیے ہیں، ان قوانین میں سب سے اہم جو قوانین ہیں وہ ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ۔ اور یہ ایسے قوانین ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی عبادات ہیں کہ اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ ان عبادات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ان عبادات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو میرے بزرگوں اور دوستوں پھر ساری کی ساری عبادتیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عبادتیں ہمارے لیے کتنی اہم ہیں۔ سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کرنا۔ یہ 5 عبادتیں وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی اساس اور بنیاد قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان تمام عبادتوں کو نہیں اپنایا تو دیگر ہماری عبادتیں پھر کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ عبادتیں کوئی معمولی عبادتیں نہیں ہیں، یہ کوئی عام عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان تمام عبادتوں کو فرض کا درجہ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم ان تمام عبادتوں کو نہیں کر لیتے، ہم اللہ رب العزت کے فریضے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ فرائض ہیں کہ اگر ہم نے ان کو حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے نہیں بچ سکتے۔ فضائل تو ان عبادات کے ہم نے بہت سنے ہیں۔ آئیے وعیدات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ ان عبادات کی اہمیت کیا ہے، اور اگر ہم نے ان عبادات کو ترک کیا، ان عبادات کو چھوڑا، تو ہمارا رب ہم سے کتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے اور کتنا خطرناک اور کتنا سخت عذاب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ نماز کو لے لیجئے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے نماز کو چھوڑنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں کے بعد، اگلوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو ترک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ نمازوں کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے، جن کو اللہ رب العزت جہنم کی ایک وادی غی میں داخل فرما دے گا۔ نماز چھوڑنے والوں کا انجام وادی غی، اور یہ وادی غی وہ ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وادی غی جہنم کی سب سے خطرناک وادی ہے اور سب سے گہری وادی ہے،
جس کے اندر اللہ رب العزت نماز کے ترک کرنے والوں کو ڈال دے گا. کتنا سخت عذاب. اور آگے بڑھیے. اللہ رب العزت کا ایک فریضہ ہے زکوٰۃ دینا. میرے بزرگ اور دوستو، ہم میں سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے اس سسٹم کو، اس نظام کو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں، خاطر میں نہیں لاتے. کچھ تو ہمارے احباب وہ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ سب پر نافذ نہیں فرمائی ہے، غریبوں پر فرض نہیں کی ہے، بلکہ ان لوگوں پر فرض کی ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے. غریبوں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، صرف مالداروں پر رکھی ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مال جیسی نعمت عطا کی، مال و دولت سے سرفراز فرمایا، اور وہ اللہ رب العزت کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. سنیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنا دردناک اللہ رب العزت نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کے بارے میں انہیں بتا دو. یہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں اس دردناک عذاب کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونا چاندی کو، کہ جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس گرم کیے ہوئے سونا چاندی سے ان لوگوں کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو اور پیشانیوں کو داغا جائے گا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ جس خزانے کو، جس سونا چاندی کو تم نے جمع کیا ہوا تھا اب اس کا ذائقہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. میرے بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں غور کریں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتنا خطرناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہی سونا چاندی، یہی مال و دولت کہ جس کے ذریعے آج ہم آسان سی زندگی گزارتے ہیں، آسائش اور آرام کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، یہی مال و دولت جو ہمارے آرام کا سبب ہے، ہماری آسائش کا سبب ہے، اگر اس مال و دولت کی، اس سونا چاندی کی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو میرے بزرگوں اور دوستوں کل قیامت کے دن یہی سونا چاندی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اللہ رب العزت اسی سونا چاندی سے ہمارے جسموں کو داغے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو چھوڑنا کوئی ہلکا پھلکا یا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. تو بتانا یہ ہے اللہ رب العزت نے یہ عبادات جو ہمارے اوپر فرض کی ہیں ہر حال میں ہم ان کو ادا کریں. یہ عبادات کا معاملہ. اب آئیے کچھ معاملات کو دیکھ لیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بے شک اپنے معاملات میں بھی اور اپنے دین میں بھی۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں جو ہماری بنیادی ضرورتیں بھی ہیں، جب ہم ان کو انجام دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے سماج کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت کو مقدم کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر نکاح اور شادی کے مسئلے کو لے لیجیے، کتنی غلط رسمیں شادی اور بیاہ کے نام پر آج ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں۔ بے شک حالانکہ نکاح کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ نکاح کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے اور ہماری انا نے، ہماری واہ واہی نے اس نکاح جیسی نعمت کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اور اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمارے وہ بھائی، وہ احباب کہ جن کو اللہ رب العزت صرف لڑکیوں سے نواز دیتا ہے، یا کسی کے یہاں 2 3 یا 4 لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ابھی وہ لڑکیاں چھوٹی ہیں، ابھی شادی کے لائق بھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ان بھائیوں کو بچپن ہی سے، شروع ہی سے اپنی ان بچیوں کے لیے شادی کی فکر ہونے لگتی ہے کہ جب یہ میری بچی پروان چڑھیں گی، جوان ہوں گی، اور میں ان کی شادی کا انتظام کروں گا، اہتمام کروں گا، تو میں ان کے لیے جہیز کا انتظام کہاں سے کروں گا۔ ہمارے بہت سارے بھائی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ شادی اور نکاح کے معاملات ہم اپنی طبیعت سے طے کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، اور جہیز جیسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے اور اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اس جہیز جیسی لعنت سے ہم بالکل دور ہو جائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ دین اسلام کو دیکھیں گے نا تو نکاح والے مسئلے میں، شادی کے مسئلے میں لڑکی والوں پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ خرچ نہیں ڈالا ہوا ہے، بلکہ شادی کے جو اہم اخراجات ہیں نا، وہ لڑکے پر یا لڑکے کے ذمہ داروں پر ڈالے ہوئے ہیں۔ مثلا جب شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے مہر کا مطالبہ لڑکی سے نہیں ہے، شوہر سے ہے، کہ جب کوئی شادی کرے تو اپنی بیوی کے لیے مہر کا انتظام کرے۔ لڑکے کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں کو نہیں۔ جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بارات کے لیے ان سے عمدہ کھانے طلب کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہر لڑکے کو دینا ہے۔ اور اسی طرح نکاح کے بعد، شادی کے بعد اگر استطاعت ہے، دعوت کی جا سکتی ہے، تو شوہر کے ذمے یہ چیز ہے کہ وہ ولیمہ کرے، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو شادی کی خوشی میں، نکاح کی خوشی میں دعوت دے، اور اپنی استطاعت کے مطابق جیسے چاہے کھانے کا انتظام کرے۔ تو نکاح کے جو اہم اخراجات ہیں، اہم خرچے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول نے لڑکی پر یا لڑکی والوں پر نہیں ڈالے ہیں، بلکہ کس پر ڈالے ہیں؟ لڑکے پر۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے جو اہم خرچے ہیں وہ لڑکی والوں کو کرنا ہے یا لڑکی کو کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے لیے اچھے گھر کا انتظام کریں، صرف وہی نہیں، بلکہ اچھے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ فرنیچر کا انتظام، بیڈ کا انتظام، صوفہ یا ٹیبل کرسی کا انتظام، اسی طرح فریج کولر کا انتظام، یہ آپ کی بیوی کے ذمے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی آپ کے ذمے ہے۔
اور اسی طرح جو بیوی کے اور بہت سارے خرچے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے شوہر پر ڈالے ہوئے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے جہیز کی اس لعنت کو ختم کریں اور جہاں تک ہو سکے ہمارے نوجوان شادی کو اور نکاح کو آسان بنائیں تاکہ لڑکیاں اور ہماری بہن بیٹیاں ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بوجھ نہ سمجھی جائیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر کچھ دنوں تک تو معاملات صحیح چلتے ہیں اور چند دن گزرنے کے بعد یا چند سال گزرنے کے بعد میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قسم قسم کے اختلافات جنم لینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ذرا سی باتوں کو لے کر کے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اور ہمارے بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اسلام نے طلاق کا نظام ہمیں کیا دیا ہے، ہمیں طلاق کس طرح دینا ہے. میرے ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، آپ غور سے سن لیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلاق کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں. جتنی جائز چیزیں ہیں نا، اللہ کی نظر میں طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے. یعنی ضرورت کے لیے وقت ضرورت پر طلاق کو جائز تو رکھا گیا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی یہ اچھا عمل نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ناپسند عمل ہے. ہاں، اس کو جائز کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا، شوہر اور بیوی کا مزاج میل نہیں کھاتا، آپس میں اختلاف ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو لے کر کے، مزاج کو لے کر کے، یا اور بہت ساری چیزوں کو لے کر کے ایک دوسرے سے ناراض رہنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ ان کو سمجھایا جائے، صبر کرنے کی تلقین کی جائے، اس پر بھی عمل نہیں ہو پاتا اور رشتے ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور حالات بھی یہی ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر آپس میں اتنی نفرتیں ہو گئی ہیں، آپس میں اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ اگر ان کو الگ نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے یا تو خودکشی کر لیں یا ایک دوسرے کی جان لے لیں. تو ضرورت کے لیے اللہ رب العزت نے طلاق کو جائز رکھا. یعنی اگر کسی بھی طریقے سے سمجھانے پر بھی بات نہیں بن رہی ہے، میاں اور بیوی کا مزاج نہیں بن پا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر بات تم لوگوں کے درمیان نہیں بن رہی ہے تو الگ ہو جاؤ. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، اب اگر الگ ہونا ہو تو معمولی باتوں پر الگ نہیں ہونا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ طلاق سے پہلے ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ضروری ہے. یعنی اگر کبھی طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو ذرا سی چیزوں کو لے کر کے، معمولی باتوں کو لے کر کے طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ طلاق سے پہلے کتنے مراحل ہیں، قرآن نے کتنے درجات رکھے ہیں. سنیے، سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، یعنی تمہیں لگتا ہو کہ یہ عورتیں نافرمانی کر رہی ہیں، مثلا کسی کو یہ یقین ہو، یہ ظن غالب ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کی نافرمانی کر رہی ہے، تو کیا نافرمانی کی بنیاد پر اس کو الگ کر دینا ہے، گھر سے نکال دینا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے. اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ. طلاق نہیں دینا ہے، پیار سے سمجھانا ہے. آپ نے سمجھا لیا، اس کے بعد بھی آپ کی بیوی نہیں مانتی، کیا اب طلاق دے دیں گے؟ قرآن کہتا ہے اب بھی نہیں. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تھوڑی دوریاں بنا لو، اپنے بستر ان سے الگ کر لو.
تھوڑے دور ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ محبت پیدا ہو جائے اور بات بن جائے۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یعنی سمجھانے سے اگر نہ مانے تو تھوڑی دوری اختیار کر لو، علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی اگر نہ مانے تو ہلکی پھلکی سختی سے پیش آ جاؤ۔ ہلکی پھلکی مار کا بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن سخت مار نہیں مارنا ہے۔ اس طرح نہیں مارنا ہے کہ ان کو تکلیف ہو، یا ان کے چہرے پر مارتے پھرو، یا ایسی جگہ مارو کہ جس سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ اگر کبھی اس کی ضرورت بھی پڑے تو ہلکی پھلکی سی مار کی جس کو وہ برداشت کر سکیں۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ پہلے سمجھایا، نہیں مانی تو بستروں کو الگ کر لیا، پھر بھی اگر نہیں مانی تو ہلکی پھلکی مار کا استعمال کر لیا، پھر بھی اگر نہ مانے تو کیا اب طلاق دیں گے؟ قرآن کہتا ہے اے نوجوانوں ابھی بھی طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ اب ایسا کرو، لڑکی والوں کے خاندان سے کچھ لوگ آ جائیں اور کچھ لوگ لڑکے والوں کے خاندان سے آ جائیں، آ کر کے ایک جگہ بیٹھیں، دونوں کو اپنے پاس بلائیں، دونوں کے معاملات کو دیکھیں، دونوں کی باتوں کو سنیں، اور پھر اگر دونوں فریقوں کو، دونوں طرف کے فریقوں کو یہ لگے کہ یہ لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا مزاج نہیں مل رہا ہے، تب قرآن کہتا ہے کہ اب ان کو الگ کر دو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو غور کرو، یہ ہے طلاق کا نظام جو قرآن نے اور اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ یعنی اتنے مراحل عبور کرنے کے بعد طلاق کا مرحلہ آتا ہے، اور پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بڑی یعنی لاسٹ والی کنڈیشن میں، بالکل لاسٹ والی سچویشن میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر اور عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے نوجوان، ایک تو یہ کہ وہ ذرا سی باتوں پر طلاق دیتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور بیوی کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے ذرا سی باتوں پر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے، بات نہ بنتی ہو، سمجھانے سے بھی بات نہیں بن رہی ہے، رشتہ نکاح کو آگے جاری نہیں رکھا جا سکتا، اب طلاق کی اگر نوبت آ ہی جائے تو طلاق کس طرح دینا ہے؟ تو میرے بزرگ اور دوستو 3 طلاقیں کبھی نہیں دینا ہے۔ 3 طلاقیں دینا یہ طلاق بدعت بھی ہے، اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول کو سخت ناپسند بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم بھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کبھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو 3 طلاقیں کبھی نہیں دینا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بیوی سے الگ ہونے کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کبھی الگ ہونا ہو، کسی کو الگ ہونا ہو، تو صرف 1 طلاق دے کر بھی وہ الگ ہو سکتا ہے، 2 طلاقوں کی یا 3 طلاقوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی 3 طلاقیں نہ دیں، صرف 1 طلاق۔ عدت گزر جائے گی، آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اب وہ آزاد ہے، آپ بھی آزاد جہاں چاہیں شادی کریں، اور آپ کی بیوی بھی آزاد ہے جہاں چاہے وہ شادی کرے۔ 3 طلاقوں کی یا 2 طلاقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ ہمارے نوجوان جو طلاق کے یا نکاح کے بہت سارے مسائل کو نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ ان کی بیوی کے ان پر کیا حقوق ہیں، یا بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین سیکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ یہ جو جلسے آپ کرتے ہیں، بڑی خطیر رقم اور بڑا روپیہ پیسہ ان پر خرچ کرتے ہیں، ان جلسوں کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دین اسلام سے واقف ہو جائیں، احکام سے واقف ہو جائیں، دین اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اچھی طرح سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ دین کو اچھی طرح سمجھیے، سیکھیے، اور اس کے مسائل کو سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو سورہ حجرات میں
سب سے پہلا خطاب جو ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلا خطاب۔ دوسرا خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو جس طرح کے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کیا کرتے ہو۔ دراصل ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قافلہ آیا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں شخص کو اس قافلے کا سردار بنا دیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کو نہیں بلکہ اس شخص کو بنا دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ ان کو سردار بنایا جائے۔ اسی بات کو لے کر کے دونوں کے درمیان، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے اور آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنے نبی کے صحابہ کا اس طرح آوازوں کو بلند کرنا پسند نہیں آیا، اور قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر کے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے تو نیچی آواز میں بات کیا کرو، اور اس آیت کریمہ میں صرف نیچی آواز میں بات کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، ان کو وعید بھی سنا دی اور دھمکی بھی دے دی کہ اے میرے نبی کے صحابہ، سن لو، میرے نبی کی بارگاہ کے آداب کو ہلکے میں مت لینا، میرے نبی کے مقام و مرتبہ کو ہلکا مت سمجھ لینا، بلکہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ کے آداب کا خیال نہیں رکھا تو سن لو، تم نے جو طرح طرح کے یہ نیک اعمال کیے ہیں نا، یہ عبادتیں کی ہیں نا، یہ ہجرت کی ہے نا، یہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، غرض کے جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو، اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا تو سن لو، تمہارے یہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس دوسرے خطاب میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ لوگوں، اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب کا لحاظ رکھو۔ جب ان کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو، اونچا نہ کیا کرو، بلکہ میرے نبی کی بارگاہ میں نیچی اور پست آواز میں بات کیا کرو۔ دوسرا خطاب، اور تیسرے خطاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گناہگار کوئی خبر لے کر کے آ جائے تو چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی اٹھاتے پھرو۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ کر کے
ہمیں کوئی خبر دیتا ہے یا ہمیں کسی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں لوگ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے، آپ کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے، تو میرے بزرگوں اور دوستو ہمیں بغیر تحقیق کے اس کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہو، تو قرآن ایک اصول دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے نا تو دیکھ لیا کرو کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے اور اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر بات ٹھیک ہے تو اسی کے حساب سے عمل کر لیا، اور اگر بات ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس کی بات کو رد کر دیا کرو۔ یہ تیسرا خطاب۔ اور چوتھے خطاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم میں کے مرد دوسرے مردوں کی مذاق نہ اڑایا کریں۔ بے شک ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کی ہنسی بنائی جا رہی ہے، وہ ہنسی بنانے والوں سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کی مذاق نہ اڑایا کریں، ان کی ہنسی نہ بنایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کی ہنسی بنائی جا رہی ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہو جو عورتیں مذاق بنانے والی ہیں، جو عورتیں ہنسی کرنے والی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میرے بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو ام المومنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کو حضرت حفصہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ حضرت حفصہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، وہ بھی ام المومنین ہیں۔ حضرت صفیہ یہودیوں کے خاندان سے تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ اب اس بات کو لے کر کے حضرت حفصہ نے انہیں تانا دے دیا، یہودی کی بیٹی کے ایک مرتبہ ان کو کہہ دیا۔ جب یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو ان کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صفیہ، تم نبی زادی ہو، تمہارے چچا نبی ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان سے ہو، اور تم نبی کی بیوی ہو، تو پھر یہ حفصہ تم پر کیا فخر کرتی ہیں؟ اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے حفصہ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرو، نبی کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کی ہنسی بنائی، ان کی مذاق اڑائی، ان کو یہودی کی بیٹی کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور قیامت تک آنے والی تمام مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والیوں، آپس میں ایک دوسرے کی ہنسی نہ بنایا کرو۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یہ برابر نہیں ہے، اس میں رہنے والے سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں امیر ہوتے ہیں وہاں غریب بھی ہوا کرتے ہیں، جہاں وہ لوگ ہیں جو اونچے اونچی عمارات میں رہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ہمارے کچھ احباب، کچھ مسلمان بھائی وہ بھی ہیں جو معمولی سی گھروں میں رہتے ہیں،
جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، کچھ بھائی وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، وہیں پر ہمارے اس معاشرے میں، اس سماج میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس آرام کی اور آسائش کی وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کی مذاق اڑائیں، ان کی غربت کی ہنسی بنائیں، یا جو لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں وہ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے ساتھ تمسخر کریں، یا اسی طرح ہماری وہ مائیں، وہ بہنیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے، بڑا قیمتی لباس وہ زیب تن کیا کرتی ہیں، بڑے عمدہ قسم کے زیورات پہنا کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری وہ بہنیں کہ جن کو قیمتی لباس میسر نہیں آتے، جن کو سونا اور چاندی کے زیورات مہیا نہیں ہو پاتے، ہماری وہ بہنیں ہماری ان بہنوں کی ہنسی بنائیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے ہمارا قرآن جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں، ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، وہیں پر بلند اخلاق کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب قرآن کریم کا، احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا، تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ چاہے کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، شریعت کے ہم کتنے ہی پابند کیوں نہ ہوں، لیکن ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے طور طریقے اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ سنیے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک فلاں عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیا فی النار، کہ وہ عورت جہنم میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کا ذکر ہوتا ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلانی عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتی، صدقہ و خیرات کم کیا کرتی ہے، صرف فرض روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ نفل روزے نہیں رکھتی، لیکن یا رسول اللہ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے، اس خاتون کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ہیا فی الجنہ، وہ عورت جنت میں ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، بتانا یہ ہے، جہاں مذہب اسلام میں، دین اسلام میں عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ضروری ہے، وہیں پر اچھا برتاؤ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ضروری ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بستی والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، غرض کے اس روئے زمین پر جتنی بھی قومیں آباد ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ بہت بہتر ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ بس آخری بات، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کا آخری خطاب اور سن لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا کیا مطالبے فرما رہا ہے۔ سنیے، اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں، یعنی سورہ حجرات میں 5واں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ لوگو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بدگمانیوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیوب، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو۔
یہ کسی کے عیب تلاشنے میں لگ جانا، کسی کے پیچھے لگ جانا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، میرے بزرگوں اور دوستو یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، اور ہمارے اندر جو عیوب ہوں ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اے لوگو جستجو میں نہ رہا کرو، دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے لوگو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو۔ یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان کرو، اس کی وہ برائیاں یا اس کے وہ عیب بیان کرو کہ جن کے ذکر کو وہ ناپسند کرے۔ یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، اور اس کے پیٹھ پیچھے وہ ہماری مجلس میں موجود نہ ہو، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا وہ بھائی اگر اس محفل میں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا، اور اس کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے تو اس کو برا لگتا، تو ہمارے اس بھائی کی ان باتوں کو ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ حضرات آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس مرض میں، اس بیماری میں اور اس عظیم گناہ میں کس قدر مبتلا ہیں، اور کس طرح ہم ایک دوسرے کی برائی اور پیٹھ پیچھے عیبوں کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو اس سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، میرے بزرگوں اور دوستو ہم ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی سی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی نحوست کیا ہے؟ پہلے تو یہ سننے کہ اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی ہم جو اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کون اس کو پسند کرے گا؟ یعنی تمام لوگ یہ بات ناپسند کریں گے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو جب ہمیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے تو اسی طرح اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے سنیے، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ان لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا خطا کی تھی؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو حضرت جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ لوگ وہ ہیں جو پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کی
برائیاں کیا کرتے تھے اور اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنے بھائیوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوست، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو صاف ستھرا بنائیں اور اس بیماری سے، اس مرض سے بالکل پاک و صاف رکھیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ نے کسی بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھا اور آپ نے اس کو چھپا لیا، عیب دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھائیں نہیں، بلکہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں، اچھے انداز میں سمجھائیں، پیار سے اس کو سمجھائیں، مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ سمجھے، لیکن اس کے عیب کو دوسرے کے سامنے آپ کو بیان نہیں کیا، آپ نے چھپا لیا، اس کو رسوا نہیں کیا کسی کے سامنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، کوئی نفس کے لیے مشقت والی بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے اندر اپنے بھائی کے ایک عیب کو چھپایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے انہیں رسوا نہیں فرمائے گا، ان کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں 5واں خطاب کرتے ہوئے اپنے ایمان والے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، زیادہ گمان مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تجسس میں مت رہا کرو، ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اے لوگو اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بس 2 منٹ کے لیے ایک حدیث پاک اور ملاحظہ کر لیجیے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں، بدگمانی کرنا اچھی بات نہیں، کسی کی برائی کرنا اچھی چیز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اے لوگوں، اگر تم سے یہ گناہ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ اور میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ، ایسا مت کرنا، بلکہ اگر ان گناہوں کا ارتکاب کر لو تو یہ مت سمجھ لینا کہ میں ان گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ میری بارگاہ میں آ جانا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا۔ میری بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر تم کتنے ہی بڑے گناہ لے کر کے اگر آ جاؤ گے تو میں سارے کے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی مہربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آئیے میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا رب آپ پر کتنا مہربان ہے، آپ کے عیبوں کو کتنا چھپانا چاہتا ہے اور آپ کو کتنا اجر دینا چاہتا ہے۔ سنیے، یہ عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گردش کرتے ہیں، راہوں میں نکل جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں ان فرشتوں کو ایسے لوگ نظر آ جائیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، مجھے بتاؤ کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، تم بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، تیرے بندے تیری تسبیح کر رہے تھے،
تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے دیکھ لے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اور زیادہ تیری بڑائی بیان کرنے لگیں، اور زیادہ تیرا ذکر کرنے لگیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کہ میرے وہ بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے جو میں نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے ان بندوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں نا تو تجھ سے اور زیادہ جنت کے طلبگار ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے دوری کو طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے دوری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ میرے بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر جو محفل میں جمع ہو کر اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کے اس نیک عمل کو بیان کر رہے تھے، جب فرشتے بیان کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس مجلس کے سارے لوگوں کو بخش دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کتنی بڑی فضیلت، ہمارا رب کتنا ہم پر مہربان۔ ایک فرشتے نے عرض کیا یا اللہ اس محفل میں تیرا ایک بندہ وہ تھا تو جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ میں نے ان کی برکت سے اس شخص کو بھی نامراد نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان لوگوں کی برکت سے میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو اس عظیم الشان کانفرنس کا ماحصل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنی طبیعت سے نہ گزاریں، اپنی خواہش کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ ہمارے رب نے ہمارے رسول نے جو قانون ہمیں دیا ہے، جو اصول ہمیں بتائے ہیں، انہی قوانین اور انہی اصول کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ بس انہی کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بیان ہوا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے اور ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔